إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. برادران اسلام، محترم بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں اور ساتھیوں، ساری تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے۔ اس کے بعد بے شمار بے انتہا درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا۔ محترم حاضرین، ہم میں سے ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ اس دنیا میں، اس روئے زمین پر بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے ادیان ہیں۔ ہر مذہب کا اپنا ایک نظریہ ہے، ہر مذہب کا اپنا ایک عقیدہ ہے، ہر مذہب کا اپنا ایک طریقہ عبادت ہے، ہر مذہب کی اپنی ایک تہذیب ہے، ہر مذہب کا اپنا ایک کلچر ہے۔ لیکن اس روئے زمین پر اگر کوئی دین اللہ تعالیٰ کے پاس منظور ہے، مقبول ہے، تو وہ دین صرف اسلام ہے۔ اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے پاس دین صرف اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں، مذاہب ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ان میں سے کوئی دین نہ منظور ہے نہ مقبول ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو کوئی شخص اسلام چھوڑ کر، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر کسی اور دین کو، کسی اور مذہب کو، کسی اور دھرم کو اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ نامنظور ہوگا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس دین ہے تو بس صرف اسلام ہے۔ جو کوئی شخص اسلام چھوڑ کر کسی اور دین کو فالو کرے گا، کل قیامت کے دن
اسے بھاری خسارہ ہوگا، بڑے نقصان سے وہ دوچار کیا جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا میں پھلے پھولے، ترقی کرے، مزے کرے، سب کچھ کر لے جائے، لیکن اسلام سے ہٹ کر، اسلام سے کٹ کر، اسلام سے دور ہو کر جو شخص زندگی گزارے گا، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر جو دنیا میں زندگی گزارے گا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ ناکام ہوگا، نامراد ہوگا، اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ اللہ رب العالمین کا دو ٹوک اعلان ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین بس اسلام ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، محبوب دین، پسندیدہ دین بس یہی اسلام ہے۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دیں ابتدائی میں کہ کچھ بھائیوں کا یا کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام بس ابھی 1400 سال پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں ایسا ہے کہ اسلام بس ابھی قریب کی ایجاد ہے، 1400 سال پہلے آیا ہے۔ نہیں، یہ ادھورا تصور ہے، یہ ناقص تصور ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 1400 سال پرانا اسلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو لے کر آئے، اس اسلام کو لے کر آئے، تو یہ ادھورا تصور ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں جتنی قدیم تاریخ انسانی وجود کی ہے، اتنی قدیم تاریخ اسلام کی ہے۔ جب سے دنیا بنی، یعنی اس سرزمین کا سب سے پہلا انسان جب دنیا میں آیا، اسی وقت سے اسلام آیا ہے۔ اسلام کوئی نیا دین نہیں، اسلام کوئی نیا دھرم نہیں، اسلام کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی پرانی انسانی وجود کی تاریخ ہے۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھو، یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ یعقوب علیہ السلام ہے۔ یہ کہتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ يَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو بلا کر، اپنے بچوں کو بلا کر نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں یا بنی، اے ہمارے بچوں، ان اللہ اصطفى لکم الدین، اللہ تبارک و تعالی نے تم سب کے لیے دین اسلام کو منتخب کر لیا ہے، دین اسلام کو تمہارے لیے چن لیا ہے۔ تو اے ہمارے بچوں، اس دین اسلام پر ایسے جمے رہنا، ڈٹے رہنا، قائم رہنا، اس کی تعلیمات پر ایسے عمل کرنا کہ تمہاری موت بھی آئے تو بس اسی اسلام پر آنی چاہیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام، یہ یعقوب علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء ہیں، اور انہوں نے بھی اپنے دین کا تعارف کرایا تو اسلام سے تعارف کرایا کہ ان کا بھی دین تھا تو اسلام تھا، ان کا مذہب تھا تو اسلام تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صرف لایا ہوا دین نہیں، سارے انبیاء کا یہ دین رہا ہے، دین اسلام۔ ہاں، شریعتیں الگ الگ رہی، قانون الگ الگ رہے، لیکن دین صرف اسلام رہا، دین صرف اسلام رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم ہمارے ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ نہیں ابراہیم ہمارے ہیں۔ اللہ نے ان کی تردید کرتے ہوئے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ تو عیسائی تھے، ابراہیم تو بس صرف سچے مسلم تھے، اسلام کے ماننے والے تھے۔ یہ رب العالمین کا دو ٹوک اعلان، یعنی معلوم ہوا کہ دین اسلام کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے، پرانی ہے، جتنی انسانی وجود کی تاریخ قدیم ہے، پرانی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ اسلام ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا انعام ہے، بڑا انعام ہے کہ
اللہ نے ہمیں اسلام سے نوازا ہے۔ میرے بھائیو یقیناً بہت ساری نعمتیں ہمیں اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہیں، لیکن یہ اسلام اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں، اس سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں۔ ہمارا عروج ہو کے زوال، ہماری ترقی ہو کے تنزلی، ہماری عزت ہو کے ذلت، ساری چیزوں کا دار و مدار بس اسی اسلام سے وابستگی اور عدم وابستگی پر موقوف ہے۔ یعنی اگر ہم مسلمان اسلامی تعلیمات کو اختیار کریں گے، اسلام کے سانچے میں ڈھل جائیں گے، اسلام پر عمل پیرا ہو جائیں گے، تو یاد رکھو ہماری ترقی ہے، ہمارا عروج ہے، ہمارا وقار ہے، ہماری عزت ہے، سب کچھ تمہارا ہوگا، تمہاری سنی جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ اسلام کو اختیار کرو، اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈھل جاؤ۔ یاد ہے نا آپ کو وہ واقعہ تو یاد ہے کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، جب وہ امیر المومنین تھے اور ملک شام جا رہے تھے، راستے میں واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے اپنے جوتے کو اپنے کندھوں پر لٹکا کر بڑی عاجزی کے ساتھ چلنے لگے، چونکہ راستے میں ندی تھی۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر بن خطاب امیر المومنین، اگر اس حالت میں اس عاجزی کے ساتھ آپ یہاں سے جائیں گے اور یہ شہر والے آپ کو دیکھ لیں گے، آپ کا جو رعب ہے، دبدبا ہے، آپ کی جو عزت ہے، اس میں کمی آ جائے گی۔ یہ سننا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابو عبیدہ لو یقول غیرک یا ابا عبیدہ، اے ابو عبیدہ یہ جملہ جو تم نے ابھی کہا ہے، یہ اگر کسی اور نے کہا ہوتا تو میں اسے ایسی سزا دیتا، جعلتہ نکالا لامتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی سزا دیتا کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ سزا نصیحت بن جاتی، عبرت بن جاتی، درس بن جاتی۔ اور آپ نے تاریخی جملہ کہا، اے ابو عبیدہ انا کنا ظل قوم، اے ابو عبیدہ ارے ہم تو ذلیل تھے نا، ہم تو رسوا تھے نا، ہماری کوئی حیثیت تھی کیا سماج میں؟ ہمارا کوئی وقار تھا؟ ہماری کوئی عزت تھی؟ ارے دوسرے لفظوں میں اگر ہم کہیں، ارے ابو عبیدہ ہم تو اتنے گرے ہوئے لوگ تھے کہ ہماری پیدا ہونے والی معصوم بچی کو بھی ہم زندہ دفن کر دیتے تھے، ہمارا کوئی وقار نہیں تھا، ہم اتنے گرے ہوئے لوگ تھے۔ لیکن ابو عبیدہ کیا ہوا؟ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ الْإِسْلَامَ، اللہ نے اسلام کو بھیجا، ہم نے اسلام قبول کیا، اور اس اسلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عزت بخشی ہے، ہمارا وقار بڑھایا ہے، ہمارا وزن پیدا کیا ہے اسی اسلام کی وجہ سے۔ اور اے ابو عبیدہ یاد رکھو، جو کوئی شخص اسلام چھوڑ کر کسی اور جگہ عزت تلاش کرے گا، اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ میرے بھائیو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام وہ مذہب ہے جس سے ہماری عزت وابستہ ہے، اسی سے ہماری ذلت بھی وابستہ ہے۔ اللہ کی قسم ہے سلف صالحین کی جو زندگیاں تھیں اس بات کا وہ ثبوت تھی کہ وہ لوگ اسلام پر عمل کیے، اسلامی تعلیمات پر چلتے رہے، اسلام کی ایک سنت کو ادا کرتے رہے، تو ان کی زندگیوں میں اسلام نے کیا کیا؟ ان کو عزت بخشی، ان کے مقام کو بلند کیا۔ اور آج میرے بھائی سلف صالحین کو گزرے ہوئے زمانہ ہو گیا، لیکن آج بھی بچے بچے کے دل میں صحابہ کا نام زندہ ہے، صحابہ کی محبت زندہ ہے، ابو بکر کا نام زندہ، عمر بن خطاب کا نام زندہ، عثمان غنی علی سب کے نام زندے، امام بخاری، امام مسلم، ابن تیمیہ، ابن قیم، ایسے بڑے بڑے لوگوں کے نام جو سلف صالحین میں سے ہیں، انہوں نے اسلامی تعلیمات پر عمل کیا، اللہ نے کیسے ان کو عزت دی، کیسے ان کے وقار کو بڑھایا، یہ ان کی زندگیاں واضح ثبوت ہے۔ لیکن وہیں پر اس دور میں ہماری اور آپ کی زندگی، موجودہ مسلمانوں کی زندگیاں اس بات کا بولتا ثبوت ہے کہ جو لوگ پریکٹیکل مسلمان نہیں ہوتے، جو لوگ پریکٹیکل مسلمان نہیں ہوتے، جو
لوگ اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، اللہ انہیں کیسے ذلیل کرتا ہے، اللہ انہیں کیسے رسوا کرتا ہے، اللہ انہیں کیسے زوال سے دوچار کرتا ہے، کیسے ان کا وزن بے وزن ہو جاتا ہے، ان کی وقعت و حیثیت کیسے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ موجودہ دور کے مسلمانوں کی زندگیاں اس کا مروڑتا ثبوت ہے کہ یہ پریکٹیکل مسلمان نہیں، یہ عملی میدان میں آنے والے نہیں۔ حالات کتنے بھی بد سے بدتر ہو جائے، یہ مسلمان سننے والے نہیں، فجر کی نمازوں میں سونے والا، نمازوں